والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. صلوات پر محمد. جو حضرات اس ایوان میں مجلس سن رہے ہیں اور ممبر کے آگے تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ جو لوگ حال میں استراحت فرما رہے ہیں یعنی لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی خبر ہو جائے کہ مجلس شروع ہو گئی. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد. دیکھیے حضرات، یہ صحیح ہے کہ یہ سارا انتظام آپ ہی حضرات کے لیے ہے، مومنین ہیں، عزادار ہیں، لیکن بہرحال اس حال کا پہلا مقصد جو ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام. بہت ہی اختصار کے ساتھ، نہ حالات سازگار ہیں نہ موسم مناسب ہے، لیکن بہرحال یہاں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہے، لہذا اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ نبا کی آیت مبارکہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کامیابی متقین کے لیے ہے، کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے. عزیزوں، اگر کوئی شخص ساری دنیا میں چراغ لے کے تلاش کرے تو کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو کامیابی کو پسند نہ کرتا، جو جیت کو پسند نہ کرتا، جو فتح کو پسند نہ کرتا. دنیا کا ہر شخص کامیابی کو پسند کرتا ہے، ناکامی اور ناکامیابی کو ناپسند کرتا ہے. جیت کو پسند کرتا ہے، ہار کو ناپسند کرتا ہے. فتح کو پسند کرتا ہے، شکست کو ناپسند کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے کامیابی کے معیار اپنے اپنے اعتبار سے طے کر لیے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں بہت زیادہ دولت اکٹھا کر لے وہ کامیاب ہے.
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جائیداد بنا لے وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت پر قابض ہو جائے وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملکوں کو فتح کر لے وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کا قتل عام کرے وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کا مال لوٹ لے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار ملکوں کو فتح کرنا نہیں ہے، حکومت پر قابض ہو جانا نہیں ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار تقویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ۔ اس لیے کہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقویٰ کے لیے۔ عزیزوں، اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ نے قرآن میں جتنے وعدے کیے وہ متقین ہی سے کیے۔ کامیابی کا وعدہ متقین کے لیے، عزت کا وعدہ متقین کے لیے، آبرو کا وعدہ متقین کے لیے۔ انتہا یہ ہے کہ سورہ قمر میں جنت کا وعدہ ہے تو وہ بھی متقین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے کہ جن میں نہریں ہوں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، ہم متقین کو وہ جنتیں عطا کریں گے کہ جن میں چشمے جاری ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جنت کا وعدہ متقین سے کیا ہے۔ اب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں یہ متقین ہیں کون۔ دیکھیے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، خدا کے لیے آپ صرف میری طرف دیکھیں، اس لیے کہ الحمدللہ آپ شیعہ ہیں اور آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور ہمارے یہاں دوران عبادت ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، میں ہر طرح سے پڑھنا جانتا ہوں، لیکن بہرحال اس وقت حالات بھی سازگار نہیں ہیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف حاضری لگانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ یہ نجف ہند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہیں سے زبانوں کو گویائی ملتی ہے، یہیں سے خطیبوں کو خطابت ملتی ہے، یہیں سے ذاکرین کو ذکر کرنے کا سلیقہ ملتا ہے، یہیں سے علماء کو علم حاصل ہوتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کا وعدہ متقین کے لیے کیا گیا۔ اب ڈھونڈیے کہ حقیقت میں یہ متقین ہیں کون۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ پیغمبر نے ایک فرقے کا نام لیا کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 فرقے ناری ہوں گے۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن پیغمبر نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر پیغمبر نام بتا دیتے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پیغمبر نام بتا دیتے تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا، کوئی فساد نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، سب کی سمجھ میں آ جاتا کہ کون سا فرقہ جنت پہ جانے والا ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ سماعتوں کا امتحان ہے کہ اگر پیغمبر اس فرقے کا نام بتا دیتے تو اور مشکل پیدا ہو جاتی، اس لیے کہ پھر آج ہر فرقے کا وہی نام ہوتا جو پیغمبر نے بتایا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ دیکھیے، اتنے دھیرے سے بھی نہ بولیے کہ ایسا لگے کہ خواتین کی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ پوری توجہ آپ حضرات کی جاتی۔ دیکھیں، اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو بھائی پھر وہ فرقہ ہے کون کہ جو جنت پہ جانے والا ہے، جس کے جنت پہ جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ میں نے ادب قسم کی ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ بہت آسان بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آخری آدمی تک بات کو محسوس کرے گا اور بچہ بچہ بات کو سمجھ لے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ شیعہ ہیں، آپ کے اوپر دنیا میں ہر طرح کے الزامات لگتے ہیں، ہر طرح کے مظالم شیعوں پہ ہوتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ شیعہ ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں
اتنا کم ہے کہ آپ شیعہ ہیں۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھا تو آپ خاموش تو رہیں گے کہ اسلام کے 73 فرقوں میں کوئی فرقہ ہمارے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کا نام قرآن میں ہو یا حدیث رسول میں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، صرف ہمارا فرقہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں بھی ہے اور جس کا نام حدیث رسول میں بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ متقین کامیاب ہیں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون۔ دیکھیں سنیے گا عزیزوں، میں آپ کے فضائل آپ ہی کو سنا رہا ہوں۔ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ خالی بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ دیکھیے عزیزوں، شیعوں کا آخرت میں کامیاب ہونا 1000 دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آخرت میں علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ علی کی محبت جنت پہ جانے کا جواز ہے، اس لیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، اس لیے کہ علی پل صراط پر کھڑے ہوں گے، جس کے لیے کہیں گے ہاذا لی وہ جنت پہ چلا جائے گا، جس کے لیے کہیں گے ہاذا لک وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ چونکہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جو ہمارے امام ہیں، تو آخرت میں ہماری کامیابی میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں اگر یہ بات میں سمجھا لے گیا تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے مجلس پڑھ لی کہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ یعنی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اب اخبارات کچھ کہیں، پرنٹ میڈیا کچھ کہے، الیکٹرانک میڈیا کچھ کہے، مومنین کچھ کہیں، افراد کچھ کہیں، آپ غور کر رہے ہیں، لکھا کچھ جائے، پڑھا کچھ جائے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ شیعہ دنیا میں کیسے کامیاب ہیں؟ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے اوپر مظالم کا سلسلہ جاری ہو گیا، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہمیں زندہ دیواروں میں چنا گیا، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، ہمارے سامنے ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہم کو زندہ نظر آتش کیا گیا۔ آج بھی ساری دنیا میں شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عراق میں ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ بحرین میں ہمیں مارا جا رہا ہے، یمن میں ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، پاکستان میں ہماری ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ کچھ سماعت فرما رہے ہیں آپ یا نہیں سماعت فرما رہے ہیں؟ دنیا میں لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رافضی جا رہا ہے، ہم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غالی جا رہا ہے، ہم پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ شیعہ ہیں، یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ شیعہ ہیں، یہ حج نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات، ہمارے اوپر طرح طرح کے مظالم۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی حکومت ایسی نہیں رہی کہ جس نے ہم کو تحت دیگ نہ کیا ہو، جس نے ہمیں قتل نہ کیا ہو، جس نے ہمارے بچوں کو نہ مارا ہو۔ لیکن ہماری کامیابی کا ثبوت یہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہماری کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اس قوم کے کسی بزرگ نے، کسی جوان نے، کسی بچے نے، کسی عالم نے، کسی مجتہد نے، کسی خطیب نے، کسی شاعر نے، کسی عام آدمی نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے علی کے دشمنوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ بس صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں حضرات، الحمدللہ یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ حضرات،
میں کچھ عرض کر گیا، اللہ نے آپ نے محسوس بھی کیا یا نہیں محسوس کیا؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1400 سال میں ہم پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن آج تک ہم نے علی کے کسی غیر، علی کے کسی دشمن کے عہدے اور منصب اور خلافت اور امامت کو قبول نہیں کیا۔ اب دیکھتا ہوں کون غیرت دار خاموش رہتا ہے۔ تو بھائی اب تو دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ جب اتنے مظالم جھیلنے کے باوجود آج تک علی کے شیعوں نے ان کی بیعت نہیں کی، تو پھر ہمارا علی کسی کی بیعت کیا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہمارا علی کسی کی بیعت؟ آپ نے غور کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی نے ان کی بیعت کر لی تھی اور مولا علی نے ان کی بیعت کر لی تھی، تو ہم جب آج تک ہم نے بیعت نہیں کی تو پھر ہمارا علی کسی کی بیعت کیا کرے؟ ایک بات اور کہوں، آپ نجف ہند میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جائیے گا تو یہ جذبہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کو صرف ڈرایا جاتا ہے، ہم کو صرف بزدل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، سینہ ٹھوک کے کہیے کہ الحمدللہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ کیا سن رہا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، سینہ ٹھوک کے کہیے کہ الحمدللہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ یہ نجف ہند چوگی پورا ہے، جتنی شکر کی نمازیں پڑھیے اتنی کم ہیں اس بات پر کہ اس فرقے کے افراد کو اسلام کے 73 فرقوں میں کسی فرقے کے کسی شخص کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ ارے آپ نے شاید بالکل ہی غور نہیں کیا بھائی، میں کیا عرض کر گیا۔ کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن جب دوسرے ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں آپ ہی علی کو نہیں مانتے بلکہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں یہ یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ مفکر اسلام کہلاتے ہیں، حکیم امت کہلاتے ہیں علامہ اقبال، انہوں نے بھی فرمایا کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا، سن رہے ہیں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، وہ کہتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اب عزیزوں چونکہ اردو وینٹیلیٹر پہ ہے لہذا مجھے وضاحت کرنا پڑ رہی ہے بچوں کے لیے۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو بزرگ، جو علماء، جو خطبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے معاف فرمائیں، میں ان کا وقت نہیں برباد کر رہا ہوں، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا شیعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس مصرے کا مطلب آپ سمجھے، ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا، یعنی یہ تھوڑا تھوڑا شیعہ معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کی منہ سے علی کے فضائل سنے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس کے منہ سے علی کے فضائل سنے جائیں، علامہ اقبال کو وہ تھوڑا تھوڑا شیعہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تھوڑا تھوڑا شیعہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اب کیا اس مجمع کو علامہ اقبال کی روح سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ علامہ آپ نے مصرع تو بڑا اچھا کہا ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ خدا کے لیے اپنے مصرے پر قائم رہیے گا۔ اب اگر آدم اپنی دعاؤں میں علی کو وسیلہ بنائے تو آدم کا نام لے کے بھی کہیے کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا۔ کیا سن رہے ہیں؟ اب اگر جناب نوح اپنی کشتی میں علی کے نام کی کیل ٹھوکے تو نوح کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا۔ اب اگر ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے علی پر اعتماد کا اظہار کرے تو ابراہیم خلیل اللہ کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا۔ اب اگر موسیٰ دریائے نیل پر یا علی کہہ کے عصا مارے تو موسیٰ کا نام لے کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا۔ اب اگر عیسیٰ سولی پہ چڑھ کے آواز دیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ یا علی تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تو عیسیٰ کا نام لے کے بھی کہیے کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع بھی ذرا سا۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کعبے کی دیوار میں علی کی آمد پر شگاف ہو تو کعبے پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ہے اس کی طبیعت پہ تشیع۔ صلوات
पर मोहम्मद वाले। देखिए भाई, एक बाबा तो बुलंद सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए बहुत इख्तिसार का मैंने आपसे वादा किया था, उसके अंदर वो बात तमाम हो जाएगी, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता था कि रसूल फरमाना या अली, आप और आपके शिया कामयाब। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह की नज़र में मुत्तकीन कामयाब, रसूल की नज़र में अली और अली के शिया कामयाब, तो फिर करबला में अली का बेटा कामयाब ना होगा तो कौन कामयाब होगा? अभी मैं मसाइब पे नहीं आया हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा अजीजों, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा। अब आप दाद दें या ना दें, आप नारा लगाएं या ना लगाएं, आप सलवार जोर से पढ़ें या ना पढ़ें, बैठ के सुने या लेट के सुने, ऊँग के सुने या जाग के सुने, लेकिन जो सुनेंगे वो इंशाअल्लाह बात को याद रखेंगे। अजीजों, एक वाकया आम तौर पर मसाइब में पढ़ा जाता है और सुना जाता है, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किया जाता कि उस वाक़े से पैगाम क्या मिलता है, मैसेज क्या मिलता है। सुनिए जी, हमारे और आपके चौथे इमाम, सुनिए बात, हो सकता है कोई नई बात आप तक पहुंच जाए। देखिए, मैं उस तरह आपको खुतबा नहीं सुनाऊंगा जिस तरह आप अक्सर ज़ाकिरीन से खुतबे सुनते हैं। मुझ में वैसी याद कर लेने की सलाहियत नहीं है, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपके चौथे इमाम का खुतबा बिल्कुल अलग अंदाज से सुनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि समझाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप समझने की कोशिश करेंगे। 700 कुर्सी नशीनों का मजमा। देखिए, आप मेरी तो मुतवज्जह रहे, और मैंने ये मौजूद शायद छेड़ा ही इसलिए है कि यहाँ तो चाहने वाले बैठे हैं और वहाँ 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, यजीद के दरबार, 700 तो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बाकी जो खड़े हुए हैं वो अलग, जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं वो अलग, 700 लोग बैठे हुए। हमारे और आपके चौथे इमाम, हाथों में दोहरी दोहरी हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार, कमर में वजनी लंगर, पुष्ट ताजियानों से जख्मी, हाथों से खून जारी, पैर जख्मों से आलूदा, साथ में बेरिदा बीवियों का मजमा, 3 बरस की बहन जिसके गले में रस्सी बंधी हुई, जिसके रुखसार तमाचों से नीले हो गए, कानों की लबें फटी हुई हैं। सुनिए, अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा। यजीद के हुक्म पर लोग मिंबर पर जा रहे हैं, बनी उमैया की तारीफें कर रहे हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। सुनिए मैं क्या अर्ज करूं। जब एक शख्स मिंबर से अपनी बकवास खत्म करके नीचे उतरा तो आपके चौथे इमाम खड़े हुए, खड़े होकर यजीद की तरफ मुखातिब हुए कि मैं भी मिंबर पर जाकर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। यजीद मलून ने कहा कि आपको इजाजत नहीं, लेकिन वहां जो दूसरे मुमालिक के सफीर बैठे हुए थे उन्होंने यजीद से कहा, यजीद, एक लागर से, एक बीमार से, एक लोहे में जकड़े हुए शख्स से, एक असीर से, एक कैदी से तुझे खतरा क्या है? इसे मिंबर पर क्यों नहीं जाने देता? जब यजीद पेशराइज हुआ, मजबूर हुआ, तो कहा ठीक है आप मिंबर पर जाएं, लेकिन हमारी कोई बुराई न करें। सुनिए अजीज, बहुत ही इख्तिसार के साथ 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मजलिस तमाम हो जाएगी। आपके चौथे इमाम मिंबर पर पहुंचे। मिंबर पर जाने के बाद आपके चौथे इमाम ने तमाम मजमे को मुखातिब किया। यहाँ पर इमाम का खुतबा बहुत ही इख्तिसार के साथ बयान हो जाता है कि फरमाया, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं जानता, जो नहीं पहचानता वो जान ले, पहचान ले मैं कौन।
یہ تو فرمایا، لیکن خالی اتنا نہیں فرمایا. امام کا خطبہ بڑا طویل، میں بھی پورا خطبہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ کے امام منبر پر پہنچے، سارے مجمع کو مخاطب کیا. مخاطب کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کی، اللہ کے رسول کا ذکر کیا، اور رسول کا ذکر کرتے کرتے، دیکھیں آپ کو سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ فضائل کو ہی نہیں پڑھے جاتے. ایسے عالم میں آپ کے چوتھے امام ایک مرتبہ معراج کا تذکرہ شروع کرتے ہیں اور منبر سے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے براق آیا، پیغمبر براق پہ بیٹھے، پیغمبر کو لے کے براق چلا، پیغمبر پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آسمانوں کی بلندی پہ پیغمبر بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ منزل قاب قوسین پہ پہنچے. علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. پوری معراج آپ کے چوتھے امام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آپ مجھے بتائیے ایسے موقع پر آپ کے چوتھے امام کو معراج رسول بتانے کی ضرورت کیا تھی، سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سمجھے نہیں، یہ آپ کے چوتھے امام تھے. اب عزیزوں میرا نکتہ نہیں، آپ کے امام کی فضیلت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے چوتھے امام دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کربلا میں 72 لاشیں دیکھ کے آ رہا ہوں، اپنے جوان بھائی کے سینے میں برچی کی انی دیکھ کے آ رہا ہوں، 6 مہینے کے بھائی کو تیرے سے شعبہ سے شہید دیکھ کے آ رہا ہوں. راستے بھر میرے گھر والوں کے سر نوکے نیدہ پہ میرے سامنے رہے، ہماری پھپھیاں اور مائیں اور بہنیں بے کجاوہ ناکوں پر سوار رہی. میری بہن بار بار ناکے سے گر جاتی تھی، میری بہن کے رخسار زخمی ہو رہے تھے، شبل ملعون تماچے مار رہا تھا، میں لوہے پہ جکڑا ہوا حالت رکوع میں وہاں سے یہاں تک آیا. لیکن منبر پر بیٹھ کر میں اطمینان سے معراج کے حالات بیان کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ جب اتنے مصائب کا اثر میرے ذہن پر نہیں ہوا تو ہلکے سے بخار کا اثر میرے جد کے ذہن پر کیسے ہو؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. عزیزوں اس خطبے کے سلسلے میں پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بہرحال آپ متحمل تو نہیں معلوم ہو رہے لیکن نجف ہند جو بھی پورا ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد امام نے فضائل بیان کرنا شروع کیا اپنے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں اللہ نے ہم کو 6 صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جس میں دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے غور ہی نہیں کیا ایسے موقع پر للکار کے یہ کہنا کہ اللہ نے ہم کو 6 صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جس میں دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلی جو صفت عطا کی ہے اس کا نام ہے علم. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، آپ کے مولا نے مسجد کوفہ کے منبر سے سلونی کا دعویٰ کیا. مطلب کیا تھا؟ جو پوچھنا ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. یعنی تمہارے پاس کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب میرے پاس موجود نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں عرض کروں گا کہ وہاں مولا علی کا دعویٰ علم کرنا اور ہے اور یہاں امام زین العابدین کا دعویٰ علم کرنا اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں مولا علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے جس کے سلسلے میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. اتنے بڑے مجمع میں کسی میں ہمت و جرأت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر کوئی ایسا سوال امام سے پوچھتا کہ جس کا جواب امام کے پاس نہ ہوتا. وہاں لوگوں کی خاموشی امام کی بات کی تائید کر رہی تھی کہ کائنات میں ان کے برابر علم کسی کے پاس نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حلم عطا کیا. حلم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں قوت برداشت عطا کی. علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا. میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے. دیکھیے عزیزوں، بہرحال آپ خون کیے دے رہے ہیں ہر بات کا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی. ارے بھیا خیبر کے میدان میں مرحب کو 2 ٹکڑے کر کے اگر مولا
نہیں یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی شجاعت عطا کی ہے جس کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو بات اور ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں امام حسین تلوار چلا کے یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شجاعت عطا کی ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، تو بات اور ہے۔ لیکن ایک شخص جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے وہ منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شجاعت عطا کی ہے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا مجمع یہ سمجھ رہا ہے کہ جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے یہ مظلوم ہے مگر مجبور نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ یہ شخص مظلوم ہے مگر مجبور نہیں۔ ہاں جی، اور ابھی اس کا مظاہرہ بھی ہو چکا، شاید آپ کی تھوڑی سی خاموشی ٹوٹ جائے۔ امام حسن علیہ السلام کا کم سن شہزادہ جناب قاسم کے چھوٹے بھائی عبداللہ ابن حسن یزید کے دربار میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن حسن یزید کے دربار میں موجود ہے۔ یزید ملعون نے عبداللہ ابن حسن کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ، 11 برس کا سن، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، قید ہو کے، چہرے کے اوپر ہڈیاں نظر آ رہی، گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، دبلا پتلا منحنی سا بچہ یزید کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یزید کے پہلو میں یزید کا تندرست بیٹا اسی سن و سال کا بیٹا ہوا ہے۔ صاحب مالی السبتین نے لکھا کہ یزید نے عبداللہ ابن حسن کو مخاطب کیا، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہے، عبداللہ ابن حسن کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے۔ دیکھیں سنیے عزیزوں، یہ چیزیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کام کی، آپ کو معلوم ہے یزید نے کیوں کہا؟ وہ یہ سمجھا کہ اس بچے کو دیکھ کے حسن کا یتیم ڈر جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا، تھر 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 کانپنے لگے گا، تو ہم کہیں گے کہ دیکھو انہی کی شجاعت کا لوگ ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے، خالی ہم نے یہ کہا کہ میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے تو یہ بچہ کانپنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس سے یہ کہا کہ کیا میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے، ایک مرتبہ امام حسن کے یتیم نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کے چوتھے امام شجاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حسن کا بیٹا دلیل بھی پیش کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یزید کی، اور اس کے بعد کہا یزید خالی کشتی لڑنے سے کیا ہوگا، اگر مقابلہ کرانا ہے تو ایک تلوار اپنے بیٹے کو دے دے، ایک تلوار مجھے دے دے، کہ ایک تلوار اپنے بیٹے کو دے دو، ایک تلوار مجھے دے دے۔ اب جملہ آپ کے حوالے دل چاہے بولیے دل چاہے نہ بولیے، کہ ایک تلوار مجھے دے دے، ایک تلوار اپنے بیٹے کو دے دے۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے جد رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو یہ اپنے دادا ابو سفیان کے پاس پہنچ۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ بس کر لیں، میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لیا، بہت جلدی عرض کر دوں ورنہ ایک ایک جملے کے اوپر آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا تبصرہ کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی، اس معاملے میں بھی کوئی ہمارا جواب نہیں رہا۔ اور پھر فرمایا کہ آخری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے فصاحت و بلاغت کے بعد، وہ جو ہے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں کو ہماری محبت کا مسکن قرار دیا، ہماری محبت کا مکان قرار دیا ہے مومنین کے دلوں کو۔ ہاں عزیزوں، جب امام نے یہ بیان کیا، اب دیکھیے تو یزید نے اشارہ کیا، اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو حقیقت ہے میں وہی کہوں۔ یزید نے اشارہ کیا تو 6-7 آدمیوں نے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسے خاموش ہو کے سنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اذان دینا شروع کر دیا، میں اسے اذان کہتا ہی نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ لوگ کہتے ہیں یزید نے کہا اور لوگوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ ارے بھیا اسے اذان کہنا اذان کی توہین ہے، آپ غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسے اذان کہنا اذان ہی کی توہین ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ علماء خطبہ ذاکرین سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ارے بھیا اسے اذان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا وقت ہی نہیں تھا،
کیا سن رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا وقت ہی نہیں تھا. اب آپ کہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اذان کا وقت نہیں تھا؟ تو ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر وقت اذان ہوتا تو یزید سے پہلے ہمارے چوتھے امام کو احساس ہوتا. ایک صلوات علی محمد وآلہ. لیکن جب لوگوں نے اذان کی صورت پہ چلانا شروع کیا تو امام کچھ دیر کے لیے ممبر کو خاموش ہو. لوگ کہتے ہیں امام احترام اذان میں خاموش ہو. اذان کا احترام اپنی جگہ. آپ گفتگو کر رہے ہو اذان ہونے لگے خاموش ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ کھانا کھانے جا رہے ہو اذان کا وقت ہو جائے کھانا نہ کھائیے نماز پڑھنے کے لیے جائیے. آپ ٹی وی کے اوپر نیوز دیکھ رہے ہو میں حسن زن سے کام لے رہا ہوں اذان ہونے لگے ٹی وی بند کر دیجیے. آپ اپنی زوجہ سے محو کلام ہو اذان ہونے لگے آپ وہ گفتگو منقطع کر دیجیے. لیکن یہ امام جو خاموش ہوئے یہ احترام اذان میں خاموش نہیں اس لیے کہ بھیا وہ اذان ہی کہاں تھی. اذان تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے نا. یزید کی خوشنودی کے لیے تھوڑی دی جاتی ہے. وہ تو وہاں یزید کے کہنے پر لوگ چلانے لگے صرف امام کی گفتگو کو منقطع کرنے کے لیے. پھر امام خاموش کیوں ہوئے؟ کہ اگر اذان سمجھ کے خاموش ہوتے تو پوری اذان میں خاموش رہتے. لیکن ادھر یزید نے کہا ادھر چیخنے والوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام یزید کی طرف مخاطب ہوئے کہ یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا اور اگر یہ کہے کہ میرے جد کا نام ہے تو یہ بتا کہ جس کے جد کا نام اذان میں لیا جائے اس کے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں. آپ نے امام کی حکمت کو سمجھا ہی نہیں. یہ امام ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے ایسا سوال کر لیا کہ اگر یزید کہے کہ آپ کے جد تو وہ ظالم قرار پائے اور اگر یہ کہے کہ میرے جد تو جھوٹا قرار پائے. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. اگر کہے کہ آپ کے جد ہیں تو وہ ظالم قرار پائے اور اگر کہے کہ رسول میرے جد ہیں تو جھوٹا قرار پائے. اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پر بھی لعنت کی ہے ظالموں پر بھی لعنت. ایک صلوات علی محمد وآلہ. جھوٹوں پر بھی لعنت اور ظالموں پر بھی لعنت. عزیزوں آج عجیب و غریب دور آ گیا ہے کہ اپنے کو مسلمان کہنے والے سب تو سب یزید کی وکالت کرنے کے لیے سامنے آنے لگے ہیں اور ذاکر نائک جیسے یزید کو رضی اللہ کہنے لگے. اب غور فرمائیں رضی اللہ کہنے لگے اور اس کو وہ بزید ہے کہ نہیں یزید کو رضی اللہ کہا جائے. کسی ذاکر نے بڑا خوبصورت سا جملہ کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھئی ذاکر نائک تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر اپنے ہر رضی اللہ کا اسٹیٹس بیان کر دیا. ایک صلوات علی محمد وآلہ ہر رضی اللہ کا اسٹیٹس بیان کر دیا. بس میں نے بات کو تمام کیا. وقت بھی پورا ہو گیا تقریباً 40 منٹ ہو گئے. میں بات کو تمام کر رہا ہوں. کون سا ایسا ظلم تھا جو کربلا میں نبی کے نواسے پر نہیں ڈھایا گیا؟ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ بی بی زینب جو ام المصائب ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ ظلم پچھتائے گا کہ جو ہمارے اوپر نہیں ڈھایا گیا. دو محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے. خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے. جب سے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹے خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی کا نہ آیا. 7ویں محرم کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا. شب عاشور ہمارے اور آپ کے آقا حسین اپنے چھوٹے سے لشکر کے سامنے تقریر فرما رہا ہے. دیکھو یہ سارا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے. ان کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تمہاری گردنوں پر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں. جس کا دل چاہے وہ چلا جائے. میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. جس کا دل چاہے وہ چلا جائے. میں چراغ گل کیے دیتا ہوں. جس کا دل چاہے وہ چلا جائے. لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں.
اب امام حسین نے فہرست شہداء سنانا شروع کیا۔ دیکھو کل میرا اون مارا جائے، کل میرا محمد قتل کیا جائے، کل میرے عباس کے بازو قلم ہوں، کل میرے اکبر کے سینے میں برچھی کیا نہیں لگے، کل میرا سر تن سے جدا کیا جائے۔ حسین فہرست شہداء سنا کے خاموش ہوئے۔ ایک 13 برس کا کم سن اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کہ چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں؟ کہا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر امام حسین یوں ہی کہہ دیتے کہ بیٹا قاسم تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے تو لوگ کہتے بچہ تھا جوش میں آ کے پوچھ لیا، اسے کیا معلوم کہ شہادت کسے کہتے ہیں موت کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے پوچھا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ کہا تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں۔ عزیزوں امام حسین خیمے میں پہنچے، جناب زینب سے گفتگو کرنے لگے، اصحاب اپنے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ علامہ نجم الحسن قرار بھی تحریر کرتے ہیں کہ آقا حسین نے کہا بہن زینب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے اصحاب اور میرے اہل بیت کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے امام حسین اپنے خیمے سے نکلے، سب سے پہلے اصحاب کے خیموں کا رخ کیا، ایک بڑے خیمے کے قریب آئے، جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے اصحاب حسین فرش پر بیٹھے ہوئے، بالکل جیسے مجلس ہوتی ہے ویسے، اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست حبیب ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور حبیب انصار حسین سے کہہ رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارے جائیں ہم بیٹھے رہیں، ایسا نہ ہو کہ عباس شہید ہو جائیں ہم زندہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں کوئی مارا جائے اور ہم میں کوئی باحیات رہے۔ اور اصحاب حسین ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ حبیب آپ تو حسین کے حبیب ہیں، بس کل آپ ہم کو باری باری حسین سے اجازت دلواتے جائیے گا، پھر دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے حق نصرت ادا کرتے ہیں۔ امام حسین اصحاب کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے اہل بیت کے خیموں کے قریب پہنچے، جا کے دیکھا کہ ایک خیمے میں 3 شخصیتیں موجود ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں مقصد و معال مجلس فقط گریہ پر حسین ہے، آپ حسین پر رونے کے لیے فرش عزا پہ آتے ہیں۔ ہاں ایک دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جاتی ہے، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، میرے بچے پہ آنسو بہانے والے جمع ہیں، آواز دیتی ہیں خوشحال ہو تمہارا کہ تم اس پر رونے کے لیے آئے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ ارے اگر زینب روتی تھی تو تازیانے لگائے جاتے تھے، اگر سید سجاد روتے تھے تو پشت پر نازے کے عزیز دی جاتی تھی، اگر سکینہ روتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے۔ عزیزوں حسین مظلوم آگے بڑھے، اہل بیت کے خیموں کے قریب سے گزرے، ایسا محسوس ہوا کہ ایک خیمے میں 3 شخصیتیں موجود ہیں۔ اب تو جھانک کے دیکھا تو کون 3 تھے؟ کہ ایک علی کا بیٹا عباس، دوسرے حسین کا بیٹا علی اکبر اور تیسرے حسن کے لال جناب قاسم۔ آپ سنیں گے کیا ہوا۔ امام حسین نے دیکھا کہ جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا عباس کل جب جنگ ہوگی نا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے بابا کو اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس نے جناب علی اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھا، نہیں میرے لال چچا کی موجودگی میں ایسی گفتگو نہیں کرتے، پہلے میں جاؤں گا، میں جا کے اپنے آقا پہ اپنی جان قربان کروں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں چچا آپ تو میرے بابا کا قوت بازو ہیں، اگر آپ مارے گئے تو میرے بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی۔ حضرت عباس نے کہا میرے لال لیکن تم بھی تو سوچو کہ اگر تم شہید ہو گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی۔ بس عزیزوں امام حسین نے دیکھا کہ 13 برس کے قاسم کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا نہ پہلے آپ میدان میں جائیں گے، نہ بھیا علی اکبر پہلے آپ میدان میں جائیں گے، پہلے میں میدان میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے مارے جانے سے نہ چچا کی آنکھوں کی بینائی جائے گی نہ کمر شکستہ ہوگی، اس لیے کہ میں یتیم ہوں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے کہ میں یتیم ہوں۔ امام حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے
داخل ہوئے، قاسم کو سینے سے لگایا، میرے لال جب تک یہ چچا زندہ ہے اپنے کو یتیم نہ سمجھنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں میں صبح سے سن رہا ہوں مصائب پڑھے جا رہے ہیں، آپ نے سرکار قمر بنی ہاشم کے مصائب سنے، آپ نے حضرت علی اکبر کے مصائب سنے۔ عزیزوں میرا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شاید مولا کا حکم یہی ہے، شاید بی بی زہرا کی خواہش یہی ہے کہ 13 برس کے قاسم کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ آپ روتے ہوئے فرش عطا سے اٹھیں، ذرا سوچیے عزیزوں کہ جس قاسم سے امام حسین کہہ رہے ہیں میرے لال جب تک یہ چچا زندہ ہے اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، جب قاسم میدان کی طرف چلے تو حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا میرے لال ٹھہر جاؤ، جناب قاسم ٹھہرے، امام حسین آگے بڑھے، قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم چلے گئے۔ زینب نے حسین کو بلایا، بھیا حسین یہ قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بہن زینب میرا لال قاسم ایک معمولی سا کرتا پہنے ہوئے میدان میں گیا ہے، میں نے گریبان اس لیے چاک کر دیا کہ یہ یتیمی کی علامت ہے، ہو سکتا ہے کسی کو قاسم کی یتیمی پر رحم آ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا ہم کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں جناب قاسم ایک معمولی سے کرتا پہنے ہوئے میدان میں آئے، تلوار چلانا شروع کی، بس 5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حسن کا لال گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے، یا ماں ادرکنی۔ عزیزوں راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین اتنی تیزی سے کبھی میدان میں دوڑتے ہوئے نہیں آئے جیسے قاسم کے پکارنے پر میدان میں تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، ساتھ میں عباس و علی اکبر بھی تھے، چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کر دیں، لیکن اسی اثنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں حسن کا لال پامال ہوتا رہا۔ جب گھوڑے کی ٹاپ سینے میں پڑتی تھی آواز دیتے تھے وَأَمَّا أَدْرِكْنِي، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ عزیزوں جب حسین آئے تو قاسم پامال ہو چکے تھے۔ خداوند عالم کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کو، جو بڑا خوبصورت سے جملہ فرماتے تھے، احساس ہو جائے تو کلیجہ پاش پاش ہو جائے۔ وہ کہتے تھے حسن کا یتیم جب تک گھوڑے پہ تھا قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ عزیزوں حسن کا لال ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حسین نے آگے قاسم کو بکھرا ہوا دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، آپ نے محسوس کیا تو آنکھوں میں آنسو ضرور آئے گا کہ میرے لال مجھے آنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ عزیزوں بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ دیکھیں عزیزوں یہاں مجلسوں کے بعد ماشاءاللہ شبیاں بھی اٹھتی ہیں، جب کوئی شبی اٹھتی ہے آپ دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، لوگ سر و سینہ پیٹتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عزیزوں یہ عزاداری ہمارے لیے ایک نعمت ہے، خدا کے لیے اس نعمت کا احترام کریں، اس نعمت کی تعظیم و تکریم کریں، اس نعمت کی قدر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تابوت نکل کے چلا جاتا ہے تو جب تابوت سامنے ہوتا ہے تو بہت سے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اس کو بوسہ دینے کے لیے، اسے چومنے کے لیے، لیکن جب تابوت چلا جاتا ہے مجمع چھٹ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی سرخ رنگ کی گلاب کی پنکھڑیاں فرش کو بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو صاحبان احتیاط ہوتے ہیں، متقین قسم کے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک پنکھڑی اٹھاتے ہیں، ایک ایک پھول کی پتی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں، لے جا کے کہیں دفن کر دیتے ہیں۔ عزیزوں شاید کربلا کے میدان میں بھی یہی منظر تھا۔ جب امام حسین پہنچے ہیں، اب جو لشکر ہٹا، اب جو میدان سامنے آیا تو حسین نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ عزیزوں امام حسین نے جناب قاسم کی لاش کیسے اٹھائی کہ حسین نے دوش سے آبا اتاری، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، اس گٹھڑی کو لے کے چلے۔ بس عزیزوں آخری جملہ اور مجلس تمام۔ امام حسین نے اس خیمے میں لا کے لاشیں کو رکھا کہ جس خیمے میں تمام شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی زینب نے اہتمام یہ کیا تھا کہ جب کسی شہید کا کوئی لاشا آتا تھا تو جو بی بی اس کی وارث ہوتی تھی اس کو بلا کے لایا جاتا تھا۔ وہ بی بی آتی تھی، ساری بیویاں اسے پرسہ دیتی تھیں، وہ بی بی سب کا پرسہ قبول کرتی تھی۔ ہاں عزیزوں اگر شہید کی ماں آتی تھی تو سرہانے آ کے بیٹھتی تھی، اگر زوجہ آتی تھی تو
پہلو میں آ کے بیٹھتی تھی، اگر بیٹی آتی تھی تو پایتی آ کے بیٹھتی تھی۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حسین قاسم کا لاشا لے کے آئے، ہاں عزیزو ام فروا آئیں تو، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ماں پایتی آ کے بیٹھی یا سرانے آ کے بیٹھی؟ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے کہ یہ ماں پایتی آگے بیٹھی یا سرحانے آگے بیٹھی، اس لیے کہ قاسم کا لاشا جو حسین لے کے آئے تو ایک گٹری کی شکل میں لے کے آئے۔ عزیزو جب قاسم رخصت ہو رہے تھے نا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے جناب زینب سے کہا بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ۔ زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کے آئیں، زینب نے اسے کھولا، امام حسن کا سبز رنگ کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پر رکھا، امام حسن کی ابا قاسم کے دوش پہ ڈالی، پھر قاسم کی بغلوں میں دونوں ہاتھوں کو دیا، اسی طرح سے اٹھایا جیسے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا تھا، مدینے کا رخ کیا، آواز دی بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم۔ لیکن جب وہ گٹھری لے کے آئے تو پھر